اوکے جی، آج کی کارروائی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے؟ فرد جرم کے لحاظ سے پہلے میں کیونکہ موقع دوں گا گل صاحب کو، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. پہلے 2 منٹ گل کی صاحب، بات گل صاحب کر لیں کہ کارروائی احوال کیا ہوا ہے عدالت جی کا. جی گل جی صاحب گل صاحب بتائیں. کیا کارروائی ہوئی ہے آج فرد آج جرم؟ فرد جرم کے لیے جو ہے وہ تاریخ مقرر تھی، لیکن ہم نے عدالت کو یہی ریکویسٹ کی کہ فرد جرم اس وقت تک عائد نہیں ہو سکتی جب تک کہ مکمل گواہان کے بیانات اور چالان کے ساتھ جتنے منسلک دستاویزات اور سیزر میمو تھے وہ پرووائڈ نہ کیے جاتے. ہم نے اپنے اس آبجیکشن کو کورٹ کے سامنے رکھا، اس پہ آرگومنٹس بھی سنے کورٹ نے، لیکن کورٹ نے ہمارے ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے آرڈر لکھوا دیا کہ ہم کوئی اور اپروپریٹ ریمیڈی اویل کر لیں جو بھی اویلیبل ہے قانون کے مطابق. اور عدالت نے فرد جرم کے لیے جو ہے نا وہ پروسیڈ 27 کیا. 10 لیکن چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے خود بھی فرد جرم پہ دستخط اور انگوٹھے لگاتے وقت یہ کوشچن کے جواب میں لکھ دیا کہ جب تک کاغذات اور بیانات جو گواہان کے ہیں وہ مکمل طور پر فراہم نہیں کیے جاتے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس چارج کا کوئی رپلائی اس فرد جرم کو کوئی رسپونڈ کر سکے. تو آج کی کاروائی یہ رہی بیسیکلی، اور آئندہ جمعے کے لیے عدالت نے جو ہے وہ شہادت استغاثہ کو طلب کیا ہے. گل صاحب یہ بتائیں 265D کی درخواست آپ نے دی ہے، اس پر کوئی کیا کہا عدالت نے؟ دیکھیں اس میں 265D کی اپلیکیشن ہم نے نہیں دی کیونکہ جو 265D کا پروسیجر ہے وہ اس ٹرائل میں اپلیکیبل نہیں ہے. اس ٹرائل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت ضابطۂ فوجداری کا چیپٹر 20 جو کہ 241A 242 اپلیکیبل ہے. یہ کاروائی اس کے مطابق چل رہی ہے. جو آپ 265C یا D کی بات کر رہے ہیں وہ اس میں اس کے اپلیکیبل کانٹینٹس پہ نہیں. بحث ہو آج گئی. کورٹ کے اندر کے حالات بتائیں کہ خان صاحب وہاں موجود تھے، شاہ محمود قریشی صحت جرم سے انکار کیا ہے؟ نہیں جو صحت جرم سے تو انکار یہ کیا ہے بتائیں تبھی کہ تو صاحب چارج کیا فیم انہوں نے ہوا. ایکسیپٹ کر لیا؟ جی نہیں صحت جرم سے تو ظاہری بات ہے انہوں نے انکار انکار کیا، کرنا ہے. لیکن اس میں ایڈیشنلی انہوں نے کہا ہے ڈیو کہ پروسیس جب نہیں تک رہا. ہمیں مکمل تفصیلات، کاغذات اور الزامات کی سارے ڈاکیومنٹس پرووائڈ نہیں کیے جاتے مکمل، اس وقت تک ہم اس فرد جرم کو پراپر طریقے سے رسپونڈ نہیں کر سکتے. آج کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا کہ اور کوئی اپلیکیشن دائر کی ہو؟ اور خان صاحب اپلیکیشن سے کا آپ کی یہ ہے بات کہ ہوئی؟ بیسیکلی جیسا گل صاحب نے بتایا کہ یہ جو آرڈر ہے یہ ہم آگے اسیل کرنے لگے ہیں. ہم ہائی کورٹ انشاءاللہ تعالی اس کے اگینسٹ ریویژن فائل کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی تاریخ سے پہلے فائل ہو جائے گی. خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، خان صاحب نے خود بھی کورٹ کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے اگینسٹ چارج ہے کیا. اوپنلی بتایا گیا کہ کانسپریسی میرے ساتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑی اوپن آواز اعلان میں کہا کہ بیسیکلی یہ میسج کس کے لیے تھا. انہوں نے بتایا کہ سازش میرے خلاف ہوئی، میری گورنمنٹ کو سیٹ اسائڈ کیا، نہ وہ سائفر آن ریکارڈ لایا گیا، اور ہماری طرف سے یہ آبجیکشن بھی لیا گیا کہ جن منٹس آف میٹنگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذریعے مینیپولیٹ کیا گیا، کو بنی گالا میں میٹنگ ہوئی، وہ منٹس آف میٹنگ بھی آن ریکارڈ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ٹرائل ہو رہا ہے کہ جس میں ملزم کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ یہ کاغذ تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، آپ نے اس سے ہٹ کے بات کی ہے اور قوم کو گمراہ کیا. جب وہ کاغذ ہی موجود نہیں ہے یہ سرے سے ٹرائل چل ہی نہیں سکتا. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو چکی تھیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی، تو اس حوالے سے بھی خان صاحب سے کیونکہ جب اس پروسیڈنگ کے بعد بات ہوئی تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ دیکھیں 18 بلین روپے کے فلیٹ حسین نواز نے بیچے کس کو؟ ملک ریاض کو. اور یہ ٹرانزیکشن کس نے پکڑی؟ این سی اے نے پکڑی. سسپیشیس ٹرانزیکشن تھی، فنڈ فریز ہو گئے. تو ایسے بندے جو پاناما پیپرز کی بنیاد جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس ساری چیز کے سامنے آنے کے باوجود ایک کنوکٹڈ کرمنل کو آپ نے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا. آپ عدالتی عملہ بھی اس کے پاس ایئرپورٹ چلا جاتا ہے اس کے تھمب امپریشن لینے کے لیے، اسے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہے کہ آپ سسٹم کو کس حد تک بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا لنڈن پلان کا حصہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ لنڈن پلان کا مجھے آج سے نہیں پہلے سے علم تھا، اور اس بارے میں نے صدر عارف علوی کو بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ لنڈن پلان ہے. اور یہ لنڈن پلان کیوں کیا گیا؟ خالی پی ٹی آئی کو بلڈوز کرنے کے لیے کہ آپ معاملات کو سامنے رکھیں اس تناظر میں کہ ایک کانویکٹ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا اس نے بنایا اور اس نے شرائط رکھی کہ نواز شریف کی بیسیکلی اگر ہسٹری اٹھا لیں ہمیشہ وہ امپائر کو ملا کے ساتھ کھیلتا ہے. اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے
کہ امپائر اس کی مرضی کے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اور وہ اس وقت تک الیکشن میں نہیں آنا چاہ رہا کہ جب تک پی ٹی آئی بلڈوز نہیں ہو سکتی۔ خان صاحب کو ہم نے کل آنے والے انسیڈنٹ کا بتایا کہ افضال عظیم پہاڑ نے ایک کارنر میٹنگ رکھی، ایک جلسے نہیں رکھا، جلسہ مینار پاکستان میں ہوا جس کو سرکاری مشینری نے سپورٹ کیا، 14,000 سے زیادہ پولیس اہلکار گئے میدان کو خالی بھرنے کے لیے، اور ادھر ایک کارنر میٹنگ، ہلکے کی کارنر میٹنگ ہونے سے پہلے ہی اس کے گھر کو ریڈ کیا گیا، اس کے شیشے توڑے گئے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایگزسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا؟ کیا اس طرح جمہوریت چلتی ہے؟ پھر انہوں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھیں آپ کس طرح کا معاشرہ بنا رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے نظام اور رکھنا چاہ رہے ہیں اور غریبوں کے لیے اور رکھنا چاہ رہے ہیں، کہتے اور جیل کے انمیٹس کا حوالہ دیا کہ پھر انہیں بھی چھوڑ دیں، اگر بڑے چور کو آپ نے چھوڑنا ہے، ایک ایک بیرک میں 10-10 بندے بیٹھے ہیں، کیا انسانیت ہے؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے مجرم ہیں، پھر ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کو کھلا جانے دیں۔ تو یہ واضح باتیں ہوئی۔ اور کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے سہولیات کے حوالے سے، وہ جو سہولیات کے لیے اپلیکیشن بھی فائل آپ لوگ کر رہے ہیں سائیکل کے حوالے سے، وہ دی جا رہی ہیں کہ نہیں دی جا رہی ہیں؟ بیسیکلی سائیکل کا تو جج صاحب نے دوبارہ آرڈر کیا، ایک تھا بچوں کی درخواست ان کی الاؤ ہو گئی تھی، کل ان کی اپنے بچوں سے ان کی بات ہو گئی تھی۔ آج ان کی بیسیکلی ریکویسٹ تھی کہ کیونکہ دیکھیں 71 ایئرز اولڈ ہیں، ایک سپورٹس مین ہے، اس کی اپنی ایک فزیکل نیڈ ہے، ایک لمیٹیشن میں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اس نے اپنی فزیک اپنے اسٹرکچر کو مینٹین رکھنا ہے، تو سائیکل کی درخواست الاؤ ہوئی ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ باہر چلی گئی ہے کہ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر آئی ہوئی تھی، تو وہ جج صاحب نے دوبارہ انہیں کہہ دیا، ڈائریکٹ کر دیا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اسد کو کہ یہ سائیکل کو الاؤ کریں اندر آنے کے لیے۔ صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی سماعت پہ آپ نے چالان کی نقول مانگی تھی عدالت سے، اور اس میں جو چالان میں جو الزامات لگائے گئے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اس کے مطابق ہم پروسیڈ کریں گے۔ اب شاخاور سے ہماری بات ہوئی، وہ توقع کر رہے تھے کہ آپ 265D کی درخواست آج دائر کریں گے اور اس پہ ہو سکتا ہے عدالت سماعت آگے اس کو طول دے، لیکن آپ نے درخواست ہی نہیں۔ دیکھیں درخواست 265D کی ادھر بنتی نہیں ہے، جیسا گل صاحب نے بتایا یہاں سیکشن 241 کا اطلاق ہوتا ہے، سیکشن 241 کے اعتراضات ہم نے لے لیے ہیں اور انہیں بتا دیا جو 265C کیا کہتا ہے۔ 265C کہتا ہے کہ اکیوز کو آپ نے اس کے خلاف جو ایویڈنس لایا گیا ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے، اس کی پیرا مٹیریا پروویژن ہے سیکشن 241، ادھر سیکشن 241 کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی کا کہا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے وہ درخواست بھی گئی، اسی کو تو انہوں نے کسی خاطر نہیں لائے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ کاغذات آپ کسی اور طریقے سے لے لیں، کورٹ نہیں پرووائڈ کرے گی، آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی ہے، حالانکہ یہ ایسا آرڈر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کورٹ کی اوبلیگیٹری ڈیوٹی ہے کہ آپ کسی کو کنفرنٹ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے تو بھئی جرم کیا ہے تو وہ مٹیریل بھی تو ہمیں دکھاؤ نا جس کی بیسس پہ آپ کہتے ہو ہمیں مجرم ہے۔ جب بنیادی چیز ہے، اگر کسی آپ کا کیمرہ چوری ہو گیا، کیمرہ ریکور ہوگا تو ثبوت جرم ثابت ہوگا نا۔ آپ کہہ رہے ہیں سائفر غائب ہو گیا، سائفر کے کانٹینٹ مینیپولیٹ کیے، تو سائفر کی کوئی کاپی تو پیش کریں نا۔ اگر کہتے ہیں پرائم منسٹر والی کاپی نہیں ہے، مان لیا نہیں ہے، تو باقی پریزیڈنسی کو بھی گئی تھی، وہ بھی تو کاپی گئی ہیں، اوریجنل سائفر موجود ہے، اس سے آج بھی تو کاپی بن سکتی ہے، وہ تو ہونی چاہیے تھی آن ریکارڈ، اس سے کنفرنٹ کرایا جاتا کہ جی خان صاحب نے جو کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس میرے خلاف لا رہے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں، خان صاحب کو اس چیز سے کنفرنٹ کرائیں۔ بنیادی طور پہ میسج کس کے لیے تھا؟ میسج جنرل باجوہ کے لیے تھا، میسج عمران خان کے لیے نہیں تھا۔ سائفر کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ یہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کی جا رہی ہیں کہ اس وقت کے آپ کے چیف کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، آپ نیچے چلے جاؤ گے انٹل انلیس آپ ایک سٹنگ پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں ہٹاتے۔ اور جس طرح سے یہ مقدمہ طول پکڑا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان صفدر صاحب نے جس طرح سے ہائی کورٹ میں آرگیو کیا تھا، 200 سے زیادہ دن تو یہ سائفر شہباز شریف کی کسٹڈی میں رہا ہے، اس پہ سیکنڈ NCA کی میٹنگ ان کی سربراہی میں ہوئی ہے، اگر آج سائفر گما ہوا ہے تو وہ بھی برابر کا ملزم ہے۔ کیا شہباز شریف یہاں آج کھڑے؟ تو اس اینگل پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی پروسیکیوشن کس طرح سے ہوگی۔ بہت شکریہ۔ یہ 265C تھی نا، 265C اس کی اپوزٹ پروویژن 241، وہ 241